مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ جمعہ کو آپ لوگوں کی خدمت میں نماز کی فضیلت کے عنوان پر بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں آئی تھی۔ پھر اخیر میں آج کے جمعہ کے عنوان کا اعلان کیا گیا کہ زندگی اگر باقی رہی تو انشاءاللہ نماز سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی کہ وضو اور غسل، اس عنوان پر گفتگو ہوں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس عنوان پر گفتگو سننے اور کہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ وضو بہت ضروری ہے۔ لا صلاۃ بغیر وضو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر پاکی کے نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر پاکی کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ پاکی بہت ضروری ہے۔ یہ عنوان آپ کو بہت ہلکا پھلکا سادہ لگ رہا ہوگا، لیکن ایک مسجد میں اس عنوان پر جب گفتگو ہوئی تو خطیب صاحب نے جب لوگوں سے اعلان کیا کہ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو وضو کے فرائض معلوم ہے، ہاتھ اٹھائے، تو تقریباً 8 یا 10 لوگوں نے پورے مجمع میں ہاتھ اٹھائے، باقی کے لوگوں کے ہاتھ نیچے۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اس مسئلے کی نزاکت سمجھے کہ کتنے لوگ اس سے ابھی بھی ناآشنا ہیں، حالانکہ ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ضروری ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ وضو کے اندر 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک جس کو ہم فرائض کہتے ہیں، فرض، اور ایک جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہم دونوں کو سمجھیں گے۔ وضو کے کامل ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، انشاءاللہ آج کے مجلس میں ہم اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں قبرستان میں گئے۔ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انتم سلفونا ونحن بالاثر وانا بکم لاحقون۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایمان والوں کے رہنے کی جگہ کہ اے مومنو تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے گئے، ان قریب ہم تم سے آ کے ملنے والے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ استعمال فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے جو وہاں موجود تھے عرض کہ یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا، آپ تو میرے صحابہ ہیں، آپ تو میرے کیا ہے؟ صحابہ ہیں۔ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے، بن دیکھے میرا کلمہ پڑھا، اور مجھ پر ایمان لانے کے بعد پوری زندگی اسی پر رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرن محجلین۔ کیا فرمایا؟ غرن محجلین۔ بولو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ غرن محجلین، پیشانی اور اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے کل قیامت کے دن۔ ان امتی یدعون یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میری امتیوں کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ تو جب وہ آئیں گے تو غرن محجلین من آثار الوضو، وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو کیا ہو رہے ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
آپ کا کیا خیال ہے او میرے صحابہ، او میرے صحابہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندہ ہے کہ جس کے پاس ایک گھوڑا ہے کہ جس کے گھوڑے کی پیشانی بالکل سفید اور اس کے پیر بالکل سفید اور پورا گھوڑا کالا ہے، ایسا پیشانی سفید اور اس کے قدم سیاہ، اس کے قدم سفید اور پورا گھوڑا کالا، ایسا اگر گھوڑا ہزاروں ایسے گھوڑے میں شامل ہو جائے کہ جو سارے کے سارے گھوڑے کالے ہیں، تو کیا وہ گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کو پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور پہچانے۔ کہا کہ کل قیامت کے دن جب میری امت کو لایا جائے گا، وضو کے اثر کی وجہ سے میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ چمک ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ، انہیں پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ میں ایک نبی ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد ابتدائی دور تھا تو کھلے عام نظر نہیں آتے تھے، تو تحقیق کی، ایڈریس معلوم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی حالات درست نہیں، ایمان قبول کرو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ اور اس وقت تک کا انتظار کرو جب تک کہ اسلام کو غلبہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی اجازت لے کر چلے گئے۔ کچھ سالوں کے بعد مکہ المکرمہ سے تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ مدینے کی ایک جماعت حضرت عمرو بن عبسہ السلمی جو یہ صحابی مکہ میں آئے تھے ان کے علاقے میں آئی، تو ان کے علاقے میں جب جماعتیں آئی تو ان سے کارگزاری لی کہ کہاں سے آئے؟ مدینے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو غلبہ ہوا؟ کہا کہ بالکل ہوا۔ پھر وہاں سے نکل کے مدینہ میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا کہ جی ضرور پہچانا، آپ مکہ میں آئے تھے، میں نے آپ کو دوبارہ اپنے علاقے میں بھیج دیا تھا، آپ وہی ہے؟ کہا کہ جی یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ مجھے بتلا دیجئے۔ وہ فرماتے ہیں صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مکمل طریقہ اول تا آخر مجھے سکھایا اور وضو کا طریقہ بھی سکھایا۔ پھر ایک حدیث بیان فرمائی، جب حضرت عمرو بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ یہ روایت، ابھی وضو کی فضیلت آگے بیان کر رہے، لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمایا کہ جو بندہ مکمل وضو کرے اور چہرہ دھوئے اچھی طرح 3 مرتبہ چہرہ، تو اللہ اس کے چہرے سے، آنکھوں سے وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو اس کے آنکھوں نے کیے۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے تو اللہ اس کے ہاتھ کے آخری قطرے پر وہ گناہ سارے مٹا دیتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے پکڑنے کی وجہ سے کیے۔ پھر وہ جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے دھونے کے بعد جو آخری قطرہ نکلتا ہے تو ٹپکتا ہے، تو آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جو گناہ اس کے پیروں نے کیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہے۔ جب یہ روایت انہوں نے بیان فرمائی، بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 1، تو حضرت ابو امامہ ایک صحابی ہے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ عمرو، اتنے سے عمل پہ اتنا بڑا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں یقین تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے؟ حضرت عمرو کہنے لگے ابو امامہ اگر میں یہ بات 1 2 3 دفعہ میں سنتا تو میں شاید اس کو بیان نہ کرتا، میں نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے زیادہ سنا ہے۔ 7 جو ہے نا عربی میں ایک ایسا عدد ہے جو کثرت کو بتاتا ہے، 7 ہے، 70 ہے، 700 ہے، یہ کثرت کو بتاتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت، یہ فضیلت 7 مرتبہ سے زیادہ سنی ہے، اس کے لیے میں مجمع کے سامنے اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے آئے جھلے سے وضو کر لیے، نماز پڑھ لیے، فارغ ہو گئے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہی تو ادا کرنا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہی تو ادا کرنا ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے۔
قرض جس سے لیتا ہے انسان منہ چڑھا کے لے چل نکل، ابھی بات بھی نہیں کرنا اس سے، ایسے آئے نماز پڑھ لیے وضو کر لیے جھٹ سے 5 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے اور نکل گئے۔ تیرا سجدہ تجھے کہیں کافر نہ کر دے اے اقبال، میں کہتا ہوں اقبال کی جگہ مسلمان لگا دو، تیرا سجدہ تجھے کہیں کافر نہ کر دے اے مسلمان، تو جھکتا کئی اور ہے اور سوچتا کئی اور ہے۔ ہمارے سارے سجدے ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز تو ہیں، لیکن خیالوں میں بت کی پرستش ہو رہی ہے، خیالوں میں دنیا ہے، نفس ہے، خواہشات ہے۔ تو یہ حضرت ابو امامہ سے کہا کہ میں 7 مرتبہ سے زیادہ میں نے اس روایت کو سنا ہے، اس کے بعد میں یہ روایت آپ کے سامنے بیان کروں۔ بڑی فضیلت ہے۔ حضرت حمران رضی اللہ عنہ خادم عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم، اٹھے۔ حضرت حمران کہتے ہیں کہ میں وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام کیا، ٹھنڈی کے موسم میں جب پانی پیش کیا تو حضرت نے 1 مرتبہ چہرہ دھویا۔ میں نے شفقت کے انداز میں، شفقت کا خیال کرتے ہوئے میں نے کہا حضرت کافی ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، سردی کا موسم ہے، آپ کو تکلیف ہو جائیں گی، ٹھیک ہے 1 مرتبہ آپ نے چہرہ دھو لیا، پھر آپ بار بار 3 مرتبہ چہرہ مت دھوئیے۔ حضرت نے فرمایا نانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا، اور کثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف پیدل چل کر آنا، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، تمہیں اللہ کی رحمت میں پہنچا دیتا ہے، تمہیں اللہ کی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا۔ پھر انہوں نے وضو کو مکمل فرمایا۔ وضو کو کیا فرمایا؟ تو یہ وضو کی فضیلت ہے بھائی، وضو ضروری ہے نماز کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، فرض والا، پھر اس کے بعد سنت والا، پھر وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ ساتھ میں جوڑ کر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے وضو کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، جگہ کا پاک ہونا، برتن کا پاک ہونا، پانی کا پاک ہونا۔ گندی جگہ پہ وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح برتن ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اسی طرح پانی ناپاک ہے، ناپاک پانی سے وضو ہوگا ہی نہیں۔ پانی کس سے ناپاک ہوتا ہے؟ تقریباً ہزاروں صفحات پر کتابیں لکھی ہے فقہ کے اندر مسئلے مسائل میں، جس کو جیسی ضرورت ہوں گی اس اعتبار سے مسائل پوچھ لینا۔ ہر ایک کی شکلیں الگ ہے، چپکلی گر گئی، چوہا گر گیا، کوا گر گیا، کبوتر گر گیا، مینڈک گر گیا، گندگی گر گئی، پیشاب کیا کتے نے، بلی نے پیشاب کیا، الٹی ہو گئی، خون گر گیا، ہزاروں مسائل۔ پانی کتنے سائز کا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کنواں کیسا ہو، ہاؤس کتنا ہو، ہزاروں مسائل اس کے اندر۔ میں ضروری مسائل جس کے ساتھ ہمارا روزمرہ کا واسطہ ہوتا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو وضو کے لیے جگہ پاک ہو، برتن پاک ہو، اور پانی اندر کا کیا ہو، قبلے کی طرف رخ کرنا بہتر ہے۔ ابھی آپ کہوں گے کہ نہیں قبلے کی طرف ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ اگر نہیں مل رہا قبلے کی طرف رخ کرنا تو دوسرے طرف بھی رخ کر کے وضو کر لیں گے تو وضو ہو جائیں گے۔ اب بعض مسجدوں کے اندر آدھے نلے قبلے کی طرف رخ کر کے ہوتی ہیں اور آدھے نلے دوسری طرف ہوتی ہے، وہ انتظام ہے، کم جگہ کے اندر زیادہ لوگوں کو کس طرح سے بٹایا جائے۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو، اسی لیے کہا جاتا ہے نا گھر سے وضو کر کے آیا کرو، یہ سنت ہے، گھر سے وضو کر کے آیا کرو۔ گھر میں ہم جیسے چاہے کمفرٹیبل انداز میں ویسے وضو کر سکتے ہیں، تو قبلے کی طرف رک کر کے وضو کرنا یہ بہتر ہے۔ اونچی جگہ بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ چھینٹے کپڑے پر نہ اڑے۔ ابھی تو ایسا مسئلہ رہا نہیں کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، چھینٹے کپڑوں پہ کیچڑ ہے، مٹی ہے وغیرہ۔ آستینوں کو پوری طرح کوہنیوں سے اوپر چڑھائے، اپنے آستینوں کو پوری طرح کوہنیوں سے، ہاتھ کے کوہنیوں سے اوپر چڑھائے، کوہنی تک نہیں، کوہنی کے اوپر تک چڑھائے، اور سب سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ اتنا یاد رکھے کہ وضو میں 4 فرض ہے۔ کتنے فرض ہے؟ 4 فرض ہے۔ یہ 4 فرض اگر ان چاروں میں سے ایک بھی اگر چھوٹ گیا، ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ آئیں گے نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ شرط ہے، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام۔ عبادت ہماری مرضی کے مطابق نہیں، عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ جیسی کرنے کو کہا ہے ویسی ہی کریں گے، جتنا کرنے کو کہا ہے اتنا ہی کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 4 چیزیں وضو میں فرض ہے، اتنی بات یاد۔ پہلے فرض کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔
نمبر 1، پورے چہرے کا ایک مرتبہ دھونا، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ایک مرتبہ پورے چہرے کا دھونا، یہ فرض ہے۔ آنکھ کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ، یہ فرض میں داخل نہیں۔ ہاں، اگر آنکھ سے گندگی جو باہر نکلتی ہے نا، جس کو چپڑا کہتے ہیں، اس کو نکالے تو اتنی جگہ پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو پورے چہرے کا، اگر داڑھی گھنی ہے، اتنی گھنی ہے کہ چہرے کی کھال نظر نہیں آ رہی ہے، تو جو داڑھی کا حصہ چہرے سے جڑا ہوا ہے اتنے حصے کا دھونا فرض ہے، اور اس سے نیچے کا حصے کا دھونا یہ سنت ہے۔ کھال اگر نظر آ رہی ہے، کسی کی ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے جس کو کولی کولی کہتے ہیں، وہ ہلکی ہلکی داڑھی والا جس کی چہرے کی کھال نظر آ رہی ہے، وہ کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کا ایک مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دوسرا فرض، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت دھونا ایک مرتبہ فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ، تیسرا فرض، پورے سر میں سے صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ہاتھ کو گیلا کریں گے اور پورے سر میں ایک مرتبہ ہاتھ پھرائے، پورے سر کے 4 حصے کر دو ہم، تو 4 حصوں میں سے اگر ایک حصے پر بھی، جس کو چوتھائی حصہ کہتے ہیں، ایک سر کے 4 حصے کرو اور ایک حصہ جتنا بنتا ہے اتنے حصے پہ گیلا ہاتھ اگر پھیر دے، جس کو مسح کہتے ہیں، اتنا اگر پھیر دیں تو آپ کا فرض ادا، یہ فرض ہے، سنت کی بات نہیں کر، فرض ادا ہو جائے۔ چوتھا فرض، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پیروں کو ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دھونا۔ ٹخنا کہتے ہیں یہاں پیر کی ابری ہوئی ہڈی کے بعد دائیں بائیں جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہے ٹخنا۔ بچے مکتب میں سناتے ہیں نا، دونوں پیروں کو گھٹنوں تک دھونا، ہاتھوں کو یہاں تک دھونا، وہاں تک دھونا، تو ٹخنے کہتے ہیں دونوں پیروں کے ابرے ہوئے دائیں بائیں ہڈیوں ایک مرتبہ دھونا، یہ فرض ہے۔ اس کے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا حصہ کھلا رہ گیا، آستین یہاں تک چڑھا لیے، یہاں ایک بال کے برابر بھی اگر حصہ اگر سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کا وضو۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی زخم لگ گیا، چوٹ آ گئی، زخم تازی ہے، زخم پہ مرہم لگا ہوا ہے، دوائیاں لگی ہوئی ہیں، ملہم لگا ہوا ہے، اگر آپ دھوئیں گے تو تکلیف بڑھے گی، وہ زخم کھلے گا، یہاں دوائی نکل جائیں گی، تو اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس زخم پہ آپ مسح کر لو۔ یہ مسح کرنا یہ غسل کے قائم مقام ہو جائے گا اور یہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر نارمل حالت میں تو مکمل دونوں ہاتھ کا دھونا کوہنیوں سمیت فرض ہے، ایک بال بھی برابر سوکھا نہیں رہے، اس کا خیال رکھو۔ بہت سارے لوگ وضو کر کے اندر آتے ہیں، جب آستینیں نیچے کرنے لگتے ہیں تو یہاں پہ اتنا حصہ ان کا کھلا نظر آتا ہے، اتنا حصہ، پھر کیا کرتے؟ پوچھنا نہیں ہے بھائی، غسل اور مسح یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ غسل کہتے ہیں کہ جس میں پانی کے 2 قطرے ٹپکے، 2 قطرے کیا ہو جائے؟ ٹپکنا ضروری ہے، تو اتنا حصہ کھلا رہ گیا، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو نہیں تو نماز نہیں۔ یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ اتنی ہی چیزیں فرائض میں داخل ہیں، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چہرہ مکمل دھونا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، اور پورے سر میں سے صرف چوتھائی حصے کا ایک مرتبہ مسح کرنا، اور پورے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا، یہ فرائض ہے، فرائض میں داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آتے ہیں ہم سنت کی طرف۔ یہ وضو کو مکمل کرنے کے لیے، وضو کا مکمل ثواب پانے کے لیے، وضو کے کمال تک پہنچنے کے لیے، یہ ابھی جو بیان کیا جا رہا یہ چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اونچی جگہ پر بیٹھو، آداب میں سے قبلے کے رخ ہو کر بیٹھے، اگر نہیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو۔ دونوں آستینوں کو اچھی طرح اوپر چڑھائے، دونوں آستینوں کو کوہنیوں سے اوپر تک چڑھائے، کوہنیاں نظر آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پانی کے عنوان پر ایک اور گفتگو آپ سے کرتا ہوں کہ پانی اگر کتنا بھی زیادہ ہو، استعمال اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ سمندر کے اور نہریں جاری
جو نہر جاری ہے، بہنے والا پانی، اس کے اوپر بیٹھ کر بھی اگر آپ وضو فرما رہے ہیں تو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے، اللہ کل قیامت کے دن آپ سے اس کا سوال کریں گے. اللہ پوچھیں گا. مسجد کا پانی ہے، نل کھلا ہے، چہرہ حضرت دھونے کے بعد ہاتھ اور مسا کر رہے ہیں، نل کھلا ہے، اتنا نل کھلے میں مسا کرنے میں جتنا پانی ضائع ہوتا ہے اتنے میں 3-4 لوگ اور وضو کر سکتے ہیں. اتنا پانی مسجدوں کے اندر نلوں سے ضائع ہوتا ہے. تو اللہ کے واسطے اس کا خیال رکھیں. اللہ ایسا لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، نہیں، یہ دنیا میں آزاد ہے، کل قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے. اسی لیے بتایا گیا جو چیز کرنے کو کہا ہے اتنا ہی کریں. تو قبلے کی طرف رخ ہو کر مناسب ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، آستینوں کو چڑھائیں. اپنے دونوں ہاتھوں کے جو گھٹے ہیں اس کو 3 مرتبہ بسم اللہ کہہ کر دھوئیں. بسم اللہ یہ وضو کی دعا ہے، اتنا تو سب کو ہی معلوم ہوگا. وضو کے اندر دیکھیں 3 دعائیں یاد رکھنا ہے جو سنت سے ہم کو حدیث سے ملتی ہے. ایک وضو کے شروع میں، ایک وضو کے درمیان میں، اور ایک وضو کے اخیر میں. وضو کے شروع میں، وضو کے درمیان میں، اور وضو کے، یہ دعائیں سنت سے ملتی ہے. ورنہ ہر عضو کے دھونے کی الگ الگ دعا ہے جو ہم کو بزرگوں سے ملتی ہیں، جس کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، برکات ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی تو اس پر ڈیٹیل میں بات ہوں گی، وہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو لیکن یہ 3 دعائیں تو انشاءاللہ وضو کرتے وقت شروع سے لے کر آخر تک 3 دعائیں ہم یاد کریں گے نا انشاءاللہ. نمبر 1 بسم اللہ، یہ سبھی کو یاد ہوں گی، سبھی کو لگ بھگ یاد ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھے نہیں تو بسم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. دونوں ہاتھوں کے گھٹوں تک 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے. اس کے بعد مسواک کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بغیر مسواک کی نماز پڑھی جانے والی ہے، اس کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے. کتنے درجے؟ 70 سے زیادہ فائدے ہیں مسواک کے. سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت تک کلمہ نصیب ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو وہ شہادت کی انگلی کا استعمال کرے. کس کا استعمال کریں؟ شہادت کی انگلی کو اپنے دانتوں کے اندر ملے تاکہ مسواک کے قائم برابر ہو جائے. لیکن مسواک خریدے، ملتا ہے مارکیٹ کے اندر، نہیں تو نیم کی لکڑی توڑ کر جیب میں رکھے. بات سمجھ، جیب میں رکھنے میں اگر مشقت ہوتی ہے، موبائل کے رکھنے میں نہیں ہوتی ہے، جیب میں مسواک رکھنے میں ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. وضو کرنے کے اپنے اپنے ٹھکانے ہوتے، گھر میں، مسجد میں، تو اس جگہ پہ مسواک رکھے. 10 20 30 روپے کا مسواک آتا ہے. جب بھی وضو کرنے جائے تو مسواک کو دیکھ کر وہ یاد آ جائے تو مسواک کرے. مسواک کرنا یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے. میں نے گزشتہ 2 جمعہ پہلے کہا، امی عائشہ کے بھائی سامنے کھڑے، ہاتھ میں مسواک ہے. اتنی پسند تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے. امی عائشہ مزاج کو سمجھ گئی، بھائی سے مسواک کو لیا. بیماری کی وجہ سے چبا نہیں سکتے تھے، مسواک کو اپنے دانتوں سے چبایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالا. امی بعد میں کہا کرتی تھی کہ میرے آقا جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کے لعاب میں میرا لعاب ملا ہوا تھا. یہ فقریہ طور پر کہا کرتی. تو مسواک آخری عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، مسواک یہ سنت ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈال کر کلی کرے. 3 مرتبہ. اس کی بھی ایک دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اے اللہ مجھے ذکر کرنے کی، اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان چیزوں پر میری مدد فرما. یہ دعا ہے. لیکن اگر نہیں یاد ہے تو پہلی جو دعا ہے بسم اللہ اتنی یاد ہے. 3 مرتبہ منہ میں کلی ڈال کر پانی کو تھوکیں گے، کلی کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ غرارہ والا سسٹم غسل میں ہے، وضو میں نہیں ہے. وضو کے اندر 3 مرتبہ کلی کریں گے. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے. یہ سنت ہے، فرض نہیں. فرض ہے کہاں پہ؟ غسل میں. فرض کہاں پہ ہے؟ غسل میں ہے، وضو میں نہیں. وضو کے اندر 3 مرتبہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے. سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں گے، الٹے ہاتھ کے چھوٹی انگلی سے پانی کو ناک کے نرم ہڈی تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہم اریحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. یہ ایک ناک صاف کرنے کی دعا ہے. اے اللہ اس ناک کو جنت کی خوشبو سنگا لینا، جہنم کی بدبو سے اس کی حفاظت کرنا. یہ ناک صاف کرتے ہوئے. پھر اس کے بعد پورا چہرہ دھوئیں گے. میں نے جیسے کہا 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک. ابھی بعض لوگوں کو پیشانی کے بال ہی نہیں رہتے،
رہتے سامنے کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، تو وہ پیشانی کے بال ہی نہیں ہوتا. آپ کہو گے پیشانی کے بال ہمارے آدھے سر سے شروع ہو رہے ہیں، تب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ چاہے اس کے آدھے سر سے شروع ہو یا بال ہی نہ ہو، تب بھی جو پیشانی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وضو کو شروع کریں گے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو سے. ابتدا کریں گے پیشانی پر، آہستہ سے پانی کو لے کر پورے چہرے کو دھوئیں گے آہستہ سے. کیسے؟ بازو میں دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، بعض لوگ پانی لیتے چپ پکڑ کے ایسے چہرے پہ مارتے، گویا کہ اپنے ساتھ میں دو لوگوں کا فری میں کیا کر رہا ہوں؟ وضو کروا رہا ہے. تو آہستہ سے پانی کو لے کر پیشانی کے اوپر لے کر پورے چہرے پر لگائیں گے، ملیں گے. کیا کریں گے؟ ملیں گے. 3 مرتبہ دھونا. یہ کیا ہے؟ بولو. سنت ہے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو اس دن چمکا دینا جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. اے اللہ یہ میرے چہرے کو چمکا دینا جس دن لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے. پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ہاتھ کا. دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ، جیسے 1 مرتبہ دھویا تھا اسی طرح 3 مرتبہ دھوئیں گے. 3 مرتبہ دھوئیں گے کوہنیوں سمیت، اور انگلیوں کا خلال اس طرح سے کریں گے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کریں گے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کریں گے. اس کو خلال کہتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال. ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال یہ سنت ہے. بیچ میں جو گناہ ہے اللہ اس کو بھی دھو دیں گے. اور اسی طرح اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں، کسی کے رہتے ہیں نا بعض لوگوں کے 6 انگلیاں ہیں، تو 6 کے 6 انگلیوں کا دھونا یہ فرض ہے، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ کا حصہ بن گیا ہے. ورنہ وہ کہیں گا کہ نارملی لوگوں کے 5 ہوتے ہیں، میرے 6 ہیں، تو وہ 6ٹھی انگلی ایسی کور کر کے رکھ دے گا نا. 6 کے 6 انگلیوں کو دھونا یہ فرض ہے. 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھو لیے. یہ ہو گیا ہمارا آدھا وضو. کیا ہو گیا؟ آدھا وضو. یہاں پر ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. کیا زبردست دعا ہے. لوگ پریشان رہتے ہیں رزق کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، اور گناہ انسان کو بے چین کرتے ہیں نا. بھلے ہی وقتی طور پر لذت دیتے ہیں، لیکن گناہ جس طرح سے آگ کی تاثیر جلا دینا، اور اسی طرح گناہ کی تاثیر کیا ہے؟ انسان کو بے چین کر دینا ہے. عبادت کی تاثیر سکون ہے، تو اسی طرح گناہ کی تاثیر انسان کو بے چین کر دیتی. بہت سارے انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں. انسان نوکری چاکری کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، تجارت کے کاروبار کے بارے میں، روزگاری کے بارے میں پریشان رہتا ہے، مکان کے بارے میں پریشان رہتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. آپ دعا وضو کے درمیان پڑھو، اس کے اثرات دیکھو، اللہ کیسے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کی مغفرت فرما. ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے مکان کو وسیع فرما، مجھے ایسا مکان عطا فرما جس میں وسعت ہو. جس میں کیا ہو؟ وسعت. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. وبارک لی فی رزقی، اے اللہ مجھے جو بھی رزق مل رہا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما. مال کو بڑا نہیں، کم مال میں برکت اگر زیادہ ہے تمہارے کام بن جائیں گے. مال زیادہ آ گیا، کام نہیں بن رہے، تو چاہے لاکھوں کی تنخواہ ہو پھر بھی آپ فقیر کے فقیر ہی رہیں، بے چین کے بے چین ہی رہیں. تو یہ دعا انشاءاللہ یاد کریں گے نا انشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ سر کا مسح. سر کا مسح کیسے کریں گے؟ دونوں ہاتھ کے ہتھیلیوں کو گیلا کریں گے نل کے پانی سے. وہ گیلا کرنے کے بعد ٹوپی کو نکال کے سامنے کے جو 4 انگلیاں ہیں دائیں بائیں ہاتھ کے ہتھیلیوں کے، پیشانی کے بال سے لے کر ٹھڈی تک اس کو لے کر جائیں گے. گدی تک، ٹھڈی تک نہیں، گدی تک. اس کو گدی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم گردن کہتے ہیں. پیشانی کے بال سے لے کر سامنے والے ہاتھ کے ہتھیلی کو چاروں انگلیوں کو وہاں سے لے کر گدی تک لے جائیں گے. اور گدی کے بعد ہاتھ کے دونوں ہتھیلیوں کو کانوں کی طرف سے دوبارہ پیشانی تک لے آئیں گے. اس طرح سے ایسے لے کر جائیں گے اور گدی سے دوبارہ کانوں کے سائڈ سے پیشانی تک لے کر آئیں گے. اب دونوں انگوٹھے خالی ہیں، دونوں شہادت کی انگلیاں، دونوں شہادت کی انگلیوں کو دونوں کانوں میں داخل کریں گے اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے پیچھے کے حصے میں داخل کریں، پیچھے کے حصے میں پھرائیں گے اور شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں گھمائیں گے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے پشت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن پہ مسا کریں. اس پر بھی ایک الگ واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کریں، وقت ہو گیا ہے. یہ مسا کر پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے. اس کے بعد دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. چھوٹی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے
سارے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ سنت اور یہ فرض دونوں چیزیں آپ کے سامنے بتائی۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور غسل کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ جتنی باتیں ابھی بیان کی گئی، اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں کھڑے ہو